السلام علیکم۔ دادی جان کے بتائے ہوئے صحت کے راز۔ سموسے اور پکوڑے کھانے سے پہلے اس پکول کا چھلکا کھا لیا جائے تو معدہ تیزابیت کا شکار نہیں ہوتا۔ اگر سموسے اور پکوڑے کھانے سے معدے میں تیزابیت ہو تو نہار منہ دہی میں اس پکول کا چھلکا ڈال کر کھا لیں۔ دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے جسم کا درد اور سوزش دور ہو جاتی ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے میں موچ آ جائے تو دیسی گھی کی مالش کریں۔ املی اور آلو بخارے کا پانی جسم کی چربی کو پگھلاتا ہے، جلد کی بیماریوں میں فائدہ مند ہے اور معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ ہاتھوں کا مساج کرنے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور ڈپریشن اور پریشانی بھی دور ہوتی ہے، اس لیے ہاتھوں کے مساج کو اپنا معمول بنا لیں۔ جو لوگ اپنے بالوں میں کنگھی بہت کم کرتے ہیں ان کے بال زیادہ گرتے ہیں۔ اگر پیاس نہ بھی ہو تب بھی پانی پئیں، اس سے گردوں کی بیماری سے حفاظت رہتی ہے۔ پانی کا زیادہ استعمال بیماریوں سے دور رکھتا ہے۔ نہانے سے پہلے اگر ایک کیلا کھا لیا جائے تو بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ صبح سو کر اٹھنے کے بعد دوسرے کاموں کے علاوہ بالوں میں کنگھی بھی کیا کریں، اس سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ مسواک کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے اور بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ پلاسٹک کے برتن میں گرم کھانا ڈالنے سے پلاسٹک بھی پگھل کر کھانے میں شامل ہو جاتا ہے، جو مختلف بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ میٹھی چیز اور شہد کھایا کریں کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بیمار آدمی کو ہدیہ دینے سے اسے آرام اور سکون ملتا ہے اور یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ سونف کا پانی پینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور موٹاپا کم ہوتا ہے۔ کدو کھایا کریں کیونکہ یہ سبزی دماغ کو طاقت دیتی ہے۔ جن کو اولاد نہ ہوتی ہو تو وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون کے تیل میں پکا کر کھایا کریں۔ چہرے پر جھریاں ہوں تو رات کو سونے سے پہلے ملائی کا لیپ کریں، چہرہ صاف اور شفاف ہو جائے گا۔ سر کی خشکی ہو، دماغ کمزور ہو یا پھر بھول جانے کی بیماری ہو تو ناف میں زیتون کا تیل لگایا کریں۔ تیز پتی کی چائے ہاضمہ کو درست اور تیزابیت کو دور کرتی ہے۔ کھانے کے ساتھ کچا لہسن کھانے سے دل مضبوط رہتا ہے۔ کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لیں، اس سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ نہار منہ گرم پانی پینا بہت سی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ دیسی انڈے کی پہچان یہ ہے کہ جب دیسی انڈے پر ہلدی کو ڈالیں تو ہلدی کا رنگ سفید ہونے لگتا ہے۔ کیلا، بادام اور کشمش دودھ میں ڈال کر پینے سے جسم میں بے پناہ طاقت آتی ہے۔ ہر کھانے کے ساتھ پودینے کی چٹنی کھائیں، اس سے جسم میں تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ جو لوگ زیادہ مسکراتے ہیں اور خوش رہتے ہیں ان میں برداشت کی صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنا چاہتے ہیں تو گوشت کی جگہ پر سلاد کا استعمال کریں، اس سے ذہنی تھکن دور ہو جائے گی۔ ان لوگوں کے گھروں میں پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں جو دوسروں سے حسد کرتے ہیں۔ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیں۔ کلونجی کا تیل اور ادرک کا پانی ہم وزن ملا کر صبح و شام بالوں پر لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ جس گھر میں دولت کا ناجائز استعمال کیا جاتا ہو اس گھر میں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ روزانہ ایک سیب کا استعمال کرنے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ روزانہ ورزش کرنے والے افراد کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ گھی میں نمک ملا کر بدن کی مالش کرنے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ آٹے کو زیادہ باریک پیسنے سے اس کی غذائیت میں کمی آ جاتی ہے۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے سے سارا دن جتنا بھی کام کر لیں تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ اگر چہرے پر چکنائی رہتی ہو تو چاولوں والے پانی سے چہرے کو دھو لیں۔ مردانہ کمزوری میں انگور کھانا بہترین ہے۔ آہستہ آہستہ کھانا کھانے سے معدے اور پیٹ کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ہر کھانے کے بعد لیموں کا رس چوسنے سے چہرے کی جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے اگر کوئی پھل کھا لیا جائے تو ساری زندگی بدن میں کمزوری نہیں ہوگی۔ بادام کے تیل کا استعمال کرنے سے سورج کی شعاعوں کے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے بچ سکتے ہیں۔ اگر کوئی مچھر کاٹ لے اور اس جگہ پر دانہ بن جائے تو ایک چمچ کو تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ حصے پر لگائیں۔ چاروں مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور پرسکون نیند آتی ہے۔
چھائیوں پر پھول گوبھی کا رس لگانے سے چھائیاں دور ہوتی ہیں اور رنگ بھی نکھرتا ہے۔ اگر آپ کو ان ٹوٹکوں سے فائدہ پہنچے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید اچھے ٹوٹکوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔